ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مجذوب گزرے ہیں جن کو بہلول کہا جاتا ہے۔ ہارون الرشید اس مجذوب کا بڑا ہی ادب و احترام کرتا تھا، اور جو ہارون الرشید کی زوجہ تھی زبیدہ، وہ بھی دیندار تھی، نیک پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محل کے اندر جتنی بھی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں، تاریخ میں آیا ہے 1080 خادمائیں تھیں، اور وہ سب کی سب حافظہ اور قاریہ تھیں، اور 24 گھنٹے محل کے اندر قرآن کی تلاوت چلتی رہتی تھی۔ یعنی وہ محل کیا تھا؟ قرآن کا ایک گلشن تھا۔ تو زبیدہ بھی اس مجذوب کو جانتی تھی، اس کا ادب و احترام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید اور زبیدہ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ہارون الرشید نے دیکھا کہ بہلول مجذوب مٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون الرشید بہلول کے پاس گیا اور کہا السلام علیکم۔ بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ بابا کیا بنا رہے ہو؟ فرمایا کہ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کس لیے بنا رہے ہو؟ کہا اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو شخص اس محل کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ ہارون الرشید نے پوچھا کتنے دینار میں؟ کہا کہ 1 دینار میں۔ ہارون الرشید مسکرایا، کہا کہ یہ مجذوب کی بڑھ ہے، اور وہ تو آگے بڑھ گیا، اس نے 1 دینار نہ دیا، نہ اس نے گھر خریدا۔ زبیدہ جو اس کی بیوی تھی وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اس نے بھی سلام کیا بہلول کو۔ بہلول نے جواب دیا۔ زبیدہ نے پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ تو بہلول کہنے لگا بیٹی گھر بنا رہا ہوں۔ فرمایا کس لیے بنا رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو بھی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ عز و جل اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ زبیدہ خاتون پوچھنے لگیں کہ کتنے کا دو گے؟ کہنے لگا 1 دینار کا۔ زبیدہ نے کہا کہ چلو دیوانہ ہے، مجذوب ہے، دعا ہو جائے گی۔ اس نے 1 دینار نکالا اور بہلول کے حوالے کیا اور کہا کہ بابا دعا کرنا۔ اس بہلول نے کیا کیا؟ وہ جو گھر بنایا تھا اس کو توڑ دیا اور دعا میں مشغول ہو گیا۔ اب جب یہ دونوں میاں بیوی گھر پر آئے، ہارون الرشید اور زبیدہ، تو رات کو ہارون الرشید سویا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ جنت کے مناظر اس کے سامنے رکھے گئے، اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے جنت کے مناظر کو، کہ جنت میں نہریں ہیں، دودھ کی، شہد کی نہریں ہیں، اور طرح طرح کی نعمتیں اس کو دکھائی گئیں، حتیٰ کہ اس نے جنت کے اندر بڑے بڑے محل دیکھے۔ تو اس نے ایک یاقوت کا محل دیکھا کہ جس کے دروازے پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے میں خواب کے اندر ہی کہنے لگا یہ تو میری بیوی کا محل ہے، میں اندر جا کر دیکھوں تو صحیح۔ تو جیسے ہی میں محل کے دروازے پر پہنچا تو محل کا دربان جو کھڑا ہوا تھا محافظ، اس نے مجھے روک لیا اور کہا کہ اے ہارون الرشید، یہ دنیا نہیں ہے کہ تم ایسے ہی کسی کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا یہ تو میری بیوی کا گھر ہے، میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن یہاں کا رسم و رواج علیحدہ ہے، یہاں پر جس کا نام لکھا ہوا ہے صرف وہی داخل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ ہارون الرشید نے جب یہ خواب دیکھا، بیدار ہوا، تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ شاید میری گھر والی نے بہلول سے مکان خریدا، تو یہ اس بابا کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے ان کو جنت میں محل عطا کیا۔ اب وہ بھی بڑا پریشان، کہنے لگا صبح ہوگی تو میں بھی جاؤں گا اور بہلول سے جنت میں گھر خریدوں گا۔ اب صبح کا وہ انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ دوڑا دوڑا گیا دریا کے کنارے اور ڈھونڈنے لگا بہلول کو۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے پا ہی لیا بہلول کو، تو دیکھا بہلول وہی پہلے والی حالت کے اندر ہے کہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون الرشید بہلول کے پاس پہنچا اور حضرت بہلول کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اے بہلول کیا بنا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ گھر بنا رہا ہوں۔ فرمایا کس لیے بنا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو شخص بھی اس کو خریدے گا تو اب میں اس کے لیے دعا کروں گا،
اللہ عز و جل اس کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت ہے پوری سلطنت، کہ تم پوری بادشاہت مجھے دے دو پھر تم یہ گھر خرید سکتے ہو۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اے بہلول، کل تو تم 1 دینار کا دے رہے تھے اور آج تم نے اتنی قیمت بڑھا دی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو بہلول کہنے لگا بادشاہ کو دیکھ کر کے، بادشاہ وہ کل بن دیکھے کا سودا تھا اور آج دیکھے کا سودا ہے۔ تم دیکھ کر آئے ہو زبیدہ کا محل جنت میں، اس لیے آج تم دوڑے چلے آئے ہو۔ تو بن دیکھے کا سودا اور ہوتا ہے اور دیکھنے کے بعد کا سودا اور ہوتا ہے۔